سلطنت بادشاہت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں اس کائنات میں اللہ نے انسان کو بڑی عزت دی ہے، بڑا احترام دیا ہے، لیکن انسان صرف وقت معین کے لیے آیا ہے اور پھر یہ دنیا چھوڑ کر اسے جانا ہوگا۔ حضرت انسان کی تربیت اور اصلاح کے لیے قرآن مجید نے اپنا پہلا نمائندہ ذکر ہے جس کو بھیجا گیا، اس کو خلیفہ کہا گیا کہ میں خلیفہ زمین میں پیدا کر رہا ہوں۔ دوسرے نبی جن کو خلیفہ کہا گیا ہے وہ حضرت داؤد ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے میں نے آپ کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ نور میں ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے ساتھ وہ مومن جو صرف ایمان نہیں بلکہ اپنے ایمان کے مطابق عمل صالح بھی کر رہے ہیں، اپنی پوری زندگی اس ایمان کے مطابق صرف کر رہے ہیں، اپنی ایمان کے مطابق ہی ان کا عمل ہے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہی میں سے میں ایک کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، اور وہ خلیفہ ایسا ہوگا کہ زمین کی حکومت پر وہ قادر ہوگا، یعنی باقاعدہ حکومت ہوگی اس کی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اس وقت جاری ہوگا اور تمام ادیان پر اس کا غلبہ ہوگا۔ یہ در حقیقت آیت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے بارے میں درمیان میں جتنے آئے، پہلے نبی کہا گیا، اس کے بعد رسول کہا گیا۔ پہلی شریعت حضرت نوح کے زمانے میں آئی ہے، حضرت نوح کو رسول نہیں کہا گیا، نبی کہا گیا ہے۔ پھر رسول آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کے ساتھ فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبوت بھی مسلمان مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، حضرت آدم کا خلیفہ ہونا بھی مانتے ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چونکہ رسالت کا خاتمہ ہو گیا ہے، نبوت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالی نے جو سسٹم شروع کیا ہے اس سسٹم کا نام ہے امامت، جن کے پہلے امام مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں۔ پہلے امام مولائے کائنات ہیں اور آخری امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ یہ امام فطرت و اہل بیت میں سے ہیں، لذا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دو بڑی بھاری قیمتی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اللہ جس کو کہا گیا ہے ثقل اللہ الاکبر، سب سے زیادہ قیمتی اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے حضرت نے فرمایا میری اطرت اور اہل بیت، ان کو میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پھر بار بار ارشاد فرمایا کہ یہ امامت کا سلسلہ 12 تک رہے گا اور تا قیام قائم، کہ تا قیام قیامت امامت کا سلسلہ باقاعدہ رہے گا۔ تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں، غور و فکر کریں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے دین کے سسٹم کو ماننے والے صرف اور صرف آپ ہیں۔ آپ نے حضرت آدم کی خلافت کو بھی مانا ہے، آپ نے تمام انبیاء پر ایمان لائے ہیں،
آپ تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں، ابراہیم کی عظمت پر بھی آپ کا ایمان ہے، ابراہیم کی امامت پر بھی آپ کا ایمان ہے، اور ابراہیم کے ایک بیٹے میں ہزاروں انبیاء ہیں، دوسرے بیٹے میں اسماعیل کے وہ خود تو نبی تھے لیکن صرف ایک نبی آئے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ آل ابراہیم میں امامت کا سلسلہ چلا ہے، اور آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کسی نبی کو جب نبی بنایا گیا ہے اس نے یہ نہیں کہا یا اللہ میری اولاد میں نبوت کو جاری رکھنا۔ کسی رسول کو رسول بنایا گیا ہے، انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ یا اللہ میری اولاد میں رسالت کو برقرار رکھنا۔ پورے قرآن مجید میں واحد عہدہ ہے امامت کا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہے تو انہوں نے کہا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی یہ عہدہ امامت عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ فرما دیا ہے، لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہدہ، یہ امامت کا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ تو گویا ظالم کون ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی تھپڑ مارنا نہیں، ظلم کا معنی کسی کو قتل کر دینا نہیں، بلکہ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء علی خلاف الوضع، یعنی جس طرح چیز رکھنی چاہیے آپ چیز کو اس طرح نہ رکھیں، اس کا حق ادا نہ کریں، اس کو گویا کہا گیا ہے ظلم۔ مثلا ہمیں یاد ہے جب بچپنا ہوتا تھا تو اس وقت دسترخوان بھی نہیں تھے، روٹی بھی ایک ہی ملتی تھی، دوپہر کو ایک شام کو، تو یہ پگڑیاں ہماری کالی ہوتی تھیں اور تحت الحنک ہوتا تھا، تو ہم پگڑی اپنی اتار کے رکھ دیتے تھے، اس کے اوپر روٹی رکھ کے کھاتے تھے، یا کتاب کے اوپر روٹی رکھ کے کھاتے تھے، وہ ہمارا دسترخوان۔ تو کتاب کے اوپر رکھ کر روٹی کھانا بھی خلاف قاعدہ ہے، کتاب پڑھنے کے لیے، روٹی کے لیے نہیں۔ امامے پر بھی روٹی رکھ کے، تو یہ بھی خلاف قاعدہ کام ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ لذا اس میں کفر، غیبت، بہتان، غلط کاری، ایک دفعہ پوری زندگی میں اگر چھوٹی موٹی غلطی بھی کر دی ہے، کفر نہیں ہے، چھوٹی موٹی غلطی بھی کر دی ہے تو وہ اس عہدے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ اس عہدے کا حقدار اس نے ہونا ہے کہ پوری زندگی میں اول سے لے کر آخر تک کوئی ترک اولا بھی سرزد نہ ہوا ہو، یعنی عصمت کے اعلیٰ درجے پر جو فائز ہوگا وہی امامت کا حقدار ہوگا۔ لذا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے تا قیام قیامت، اور یہ بھی فرمایا جو امامت کو نہیں مانے گا وہ گویا جاہلیت کی موت، جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ واحد ہیں جنہوں نے امامت کے سلسلے کو مانا ہے، پہلے امام کو بھی، دوسرے کو بھی، چوتھا، پانچواں، سب کو آپ نے مانا ہے۔ آپ کی ذمہ داری باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے، آپ کا کام باقی لوگوں سے بہت زیادہ ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ فروع دین میں امر بالمعروف نہی عن المنکر رکھا گیا ہے۔ جس مسئلے کو آپ جانتے ہیں ضروری ہے نیکی کا مسئلہ لوگوں کو کہیں، اس پر عمل کریں، جس سے روکنا ہے اس سے روکیں، یہ فریضہ ہے ہر انسان کا، ہر مومن کا فریضہ ہے۔ دوسرا، ہر مومن کا فریضہ ہے، کہا گیا ہے کہ جو اخلاق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا ہے اسی طرح یہ بھی کوشش کرے کہ میں با اخلاق ہو کر زندگی بسر کروں گا، کسی سے لڑائی نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کوئی ایسی بات نہ کرے جس میں سب و شتم ہو،
کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس میں یہ ہو کہ دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے جو واقعی اسلام کو مانتے ہیں، جنہوں نے الیوم اکملت لکم دینکم پر پورا ایمان رکھا ہوا ہے، جنہوں نے رضیت لکم الاسلام دینا پر پورا ایمان رکھا ہوا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب سے اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اسلام کی تکمیل ولایت علی ابن ابی طالب سے، باقی سب لوگ پیچھے رہ گئے، مسلمان پیچھے رہ گئے، مسلمانوں نے اپنا سسٹم بنا لیا، لیکن آپ اسی سسٹم پر چل رہے ہیں جو غدیر میں آپ کو دیا گیا تھا۔ آپ اسی سسٹم پر چل رہے ہیں کہ غدیر کے 6 دن بعد ہزاروں کی تعداد میں باقاعدہ مباہلہ کرتے ہوئے لوگ مدینہ کے باہر موجود تھے، گلیوں میں موجود تھے، چھتوں پر موجود تھے۔ ان کو دکھایا گیا کہ جن لوگوں نے دین کے نظام کو چلانا ہے، اسلام کو چلانا ہے، وہ یہی صرف اور صرف پنجتن پاک ہیں، اس کو ماننے والے صرف اور صرف آپ ہیں۔ لذا آپ کو سیرت معصومین پر عمل کرتے ہوئے ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ لوگوں کو جذب کریں، اپنی طرف کھینچیں۔ جس محلہ میں آپ رہ رہے ہوں وہاں لوگ یہ کہیں فلاں بڑا شریف آدمی ہے، بڑا بیوہ آدمی ہے، امام جعفر صادق کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، تاکہ لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو باتوں باتوں میں لامحالہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے، ان کے اچھائیاں بیان کریں گے، سماجی احکام بیان کریں گے، لوگ کھچے کھچے آپ کی طرف چلے آئیں گے۔ گالی دینا، کسی کو سب و شتم کرنا، یہ آپ کا کام نہیں۔ چنانچہ جنگ صفین میں جب پانی پر امیر شام کا قبضہ ہو گیا تو ایسی صورت میں اس نے کہا کہ میں مولا کائنات کی فوج کو پانی نہیں لینے دوں گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت پانی کی تو ضرورت تھی۔ حسن و حسین دونوں بھائیوں نے کہا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے فوج تیار کی، مالک کے اشتر ساتھ جانا چاہتا تھا، کہا نہیں آپ کو بھی نہیں لے جاتے، ہم خود جائیں گے۔ 1000 کا لشکر لے کر گئے، پانی پر قبضہ کیا۔ اب 2 باتیں ذہن میں رکھیں، پانی پر قبضہ کرنے کے بعد ہمارے حضرات بھی بعض اوقات جو شیلے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اب ہم پانی نہیں دیں گے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین نے کہا نہیں 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 نہیں، پانی اللہ کی عام نعمت ہے، اس سے روکنا ٹھیک نہیں۔ کچھ لوگوں نے گالی گلوچ بھی کی تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا غلط غلط غلط، گالی گلوچ نہیں کرنا، بلکہ کہو اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت فرما، یہ بیچارے جاہل ہیں، نہیں جانتے، لذا غلط باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کا شیوا یہ ہے، آپ کا کام یہی ہے، نہ آپ نے پانی بند کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے کسی کو گالی گلوچ کرنا ہے۔ چنانچہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو امیر شام نے جو کام شروع کیا تھا مولا کائنات گالی گلوچ کا، یہ کام 60 سال سے زیادہ برقرار رہا ہے۔ خدا بھلا کرے، خدا بھلا کرے بنی امیہ میں سے عمر ابن عبدالعزیز کا، جس نے آ کے اس کام کو ختم کیا ہے۔ تو آپ کا کام ہے شرافت و دیانت کے ساتھ دین کی ترویج و تبلیغ، کسی کا حق نہیں مارنا۔ اور ماشاءاللہ آپ اس پر عمل پیرا ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کل پرسوں کہ جڑا والا میں کیا ہوا، کتنا ظلم ہوا، کتنا ظلم کیا گیا جڑا والا میں۔ لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، چرچ جلا دیے گئے، سب کچھ۔ قرآن مجید 18ویں پارہ میں کہتا ہے کہ یہ تمام عبادت گاہیں محفوظ رہنے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے میں نے انتظام کیا ہے ان کے محفوظ رہنے کا، وگرنہ کوئی چیز بھی محفوظ نہ رہتی۔ تو اللہ تو کہتا ہے ان کی حفاظت کریں۔ رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا اسلام کے آنے کے بعد کہ ان کے مقدسات کی حفاظت کریں،
لیکن کنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہ جلا دیا ہے؟ چرچ جلا دیے گئے ہیں، لوگوں کو زخمی کیا گیا ہے، ان کا مال لوٹا گیا ہے، عورتوں کا جہیز لوٹا گیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ تباہی بلائی گئی ہے، اور ایک دو آدمی نہیں، تقریباً 1000-2000 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ظاہر ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ آپ جس اسلام پر عمل پیرا ہیں ان میں نبوت کے اختتام کے بعد امامت کا سسٹم ہے۔ آپ کے پہلے امام وہ ہیں جنہوں نے اپنے قاتل کے بارے میں کہا تھا اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کو بھی شربت یا دودھ پلاؤ۔ آپ کے وہ امام ہیں کہ دوسرے امام کے سامنے مولا کائنات کو گالیاں دی گئیں تو فرمایا لگتا ہے تو مسافر ہے، تجھے کسی چیز کا پتہ نہیں، تجھے سواری کی ضرورت ہے سواری دوں، کھانے کی ضرورت ہے کھانا دوں، شادی کرانی ہے تو اس کے لیے میں پیسے دوں، رقم کی ضرورت ہے اخراجات کے لیے تجارت کے لیے وہ دینے کے لیے تیار۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کس گھر میں اتارنی ہے۔ آپ کے ائمہ وہ ہیں جنہوں نے ہور کے لشکر کو جو جنگ کے لیے آیا تھا، راستہ روکنے کے لیے آیا تھا، بھوکا پیاسا تھا، یہ نہیں کہا ان کو مرنے دو جائیں جہنم میں، ہمیں کیا، فرمایا پانی لے جاؤ اور ان سب کو پانی پلاؤ۔ بلکہ ایک آدمی کہتا ہے میں پانی پی نہیں سکتا تھا، حالت میری پیاس سے بڑی خراب تھی، امام خود اٹھے مشکیزہ اپنے شانے پر رکھا اور مجھے کہا آرام آرام سے پیو، آرام آرام سے پیو۔ یہ ہے آپ کے ائمہ کا اخلاق۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جو بھی آیا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، اگر کچھ نہیں ہے تو اپنے پردے کی چادر اتار کر اس کو دے دی ہے کہ لے جاؤ۔ یہ ہے اخلاق۔